میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ہم کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، مولا جو تو نے ہم کو ہدایت عطا فرمائی۔ اب ہدایت کی بھی 3 قسمیں ہیں، اچھی طرح سمجھ لو۔ آج ہدایت کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک ہے ایمان کی ہدایت، کہ اے میرے کریم جو تو نے ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی، جو ایمان کی دولت سے تو نے ہمیں مالا مال فرمایا، اے اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے، تو ہم سے یہ مت چھیننا۔ مجھے حیرت ہے، ہم یہ دعا تو کرتے ہیں اے اللہ تو نے جو مال دیا وہ نہ چھیننا، اولاد دی وہ نہیں چھیننا۔ مجھے ایسے بہت کم ملتے ہیں جو یہ دعا کریں کہ اللہ تو ایمان نہ چھیننا۔ یہ دعا کرتا ہوا کوئی نظر نہیں آتا الا ماشاء اللہ، اس لیے کہ اس کے نزدیک ایمان کی کوئی خاص اہمیت ہے ہی نہیں۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ جسے اللہ ایمان دے دیا اسے دونوں جہاں کا خزانہ عطا کر دیا۔ ساری بڑائیاں، ساری خوشیاں دنیا کی آخرت کی اگر کسی کے لیے ہے تو وہ ایمان والے کے لیے۔ میں صرف ایک آیت پیش کروں گا، اتنا طویل موضوع ہے ایمان والا کہ میں اگر اس پر گفتگو کروں تو میرے جیسا ادنا طالب علم صرف ایمانیات پر گفتگو کرنے کے لیے 2-5 سال کے اجتماع تو ہو جائیں گے۔ ایک آیت ایمان کے بدولت اللہ عز و جل کیا دولت عطا فرماتا ہے ایمان کی وجہ سے، صرف یہ بتا دوں، صرف ایک۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والے کے لیے۔ عزت ایمان والے کے لیے، جنت ایمان والے کے لیے ہے، نعمتیں ایمان والے کے لیے ہے، ساری برکتیں ایمان والے کے لیے ہے۔ لیکن یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ جو اصطلاح شریعت میں ایمان کی تعریف کی گئی اس میں تو ہم فٹ ہو سکتے ہیں، لیکن کامل مومن کے اعتبار سے ہم ایمان والے کی فہرست کے اندر پورے اتر پاتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک سوال موجود ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جہاں یہ دعا کرتے ہو کہ اے اللہ مجھے دی ہوئی دولت نہ چھیننا، میری اولاد مجھ سے نہ چھیننا، میری شہرت مجھ سے نہ چھیننا، وہیں سب سے اہم دعا یہ کرو کہ اے اللہ تو نے جو ایمان کی دولت دی ہے یہ ایمان کی دولت ہم سے کبھی نہ چھیننا۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے میرے مینٹور، میں جن کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں دعوت دین کے سلسلے میں، ماضی قریب کے عظیم دائی دین حضور مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے خلیفہ تھے۔ آج دنیا میں جتنی بھی تحریکیں موجود ہیں اور جتنے بھی علماء موجود ہیں، ان سب نے مل کر جتنوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں کیا، تنہا مبلغ اسلام نے اتنوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ لیکن 1 لاکھ کے قریب لوگ کم و بیش ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیے۔ لیکن جب مدینہ منورہ پہنچے، فکر دیکھیے، مدینہ منورہ پہنچے تو پہنچنے کے بعد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کی خلیفہ قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو مدینہ منورہ ہی میں رہتے تھے، ان سے عرض کرتے ہیں کہ حضور دعا کریں کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ مبلغ اسلام کہہ رہا ہے۔ کون مبلغ اسلام؟ جن کی زندگی سفیر اسلام بن کر دنیا کے اندر اسلام کی شمع کو روشن قدرے بھی گزری۔ تو قربان جائیے، قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مولانا انشاءاللہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا۔ تعجب میں پڑ گئے کہ حضور آپ اتنا کانفیڈنس کے ساتھ کیسے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا؟ اب جواب سنیے مبلغ اسلام کو قطب مدینہ نے کیا جواب دیا۔ ارشاد فرمایا جتنے ہزاروں کے سینے کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا، اللہ اس کو کب ایمان کی دولت سے محروم کرے گا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ بھی ڈرتے تھے ایمان کے سلسلے میں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
خاتمے کا اعتبار ہے. پوری زندگی آدمی مومن ہو کر کے گزارے, ڈر ہے کہ کہیں اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو, اور ہو سکتا ہے پوری زندگی کفر میں کوئی گزارے اور مرنے سے پہلے اسے ایمان کی دولت نصیب ہو جائے. تو ہمیشہ اس بات کی فکر رکھنی چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. ہم تو ایمان کا فائدہ بھی نہیں جانتے, بس اتنا جانتے ہیں کہ گوشت مچھلی مرغی کھاتے رہے, بس مسلمان ہیں, بس یہی. ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے, بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی دولت ہے. جسے یہ دولت مل گئی اسے دونوں جہاں کی نعمتیں نصیب ہو گئیں. تو پہلی چیز ہدایت کی ایک قسم یہ ہے کہ ایمان کی ہدایت, اللہ کسی کو ایمان کی ہدایت عطا فرمائے. دوسری ہدایت کی قسم ہے عبادت کی ہدایت, اللہ کسی کو عبادت کی توفیق عطا فرمائے. بہت سارے بڑے اکڑتے ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں, ارے یار بس دعا کرو مولانا نماز کی توفیق مل جائے, دعا کرو. ویسے اتنا ٹائم کہاں مولانا ملتا ہے, اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے, مصروف اتنا رہتا ہوں, بس دعا کرو. اور وہ سمجھتے ہیں بنگلہ ہے, گاڑی ہے, پیسہ ہے, شہرت ہے, عزت ہے, آسائش کا سارا سامان ہے, تو گویا اللہ ان پر مہربان ہے. ایک غلط سوچ یہ بھی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں جن کو عبادت کی توفیق نہیں اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں ان کے پاس, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سب کچھ مل گیا, اللہ ان پر مہربان ہے. لیکن یہاں میں آپ کو بتا دوں, جملہ یاد رکھیے گا اور زندگی پر یاد رکھیے گا, اللہ جس بندے کو چاہتا ہے اسے بھی دولت دیتا ہے, اور جسے نہیں چاہتا اسے بھی دولت دیتا ہے. لیکن سجدے کی توفیق تو صرف اسی کو دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. اور یہ عبادت کی ہدایت بہت بڑی ہدایت ہے. جس کو نیکیوں کی توفیق مل گئی سمجھ لیجیے اللہ کا اس پر خصوصی کرم ہے. جسے عبادت کی توفیق مل گئی وہ سمجھ لے کہ اس پر اللہ کا خصوصی کرم ہے کہ اس نے اسے بندگی کا سلیقہ بھی عطا فرمایا اور بندگی کی توفیق. تو ہدایت سے ایک مراد عبادت کی ہدایت بھی ہے, اور ہدایت کے معنی راستہ دکھانا بھی ہے, راستہ چلانا بھی ہے. اور یہاں پر اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہاں ہدایت سے مراد پہنچانا ہے, یہاں پہنچانا مراد نہیں, ایصال مراد نہیں ہے. اس لیے کہ جب ایک بار خدا کسی کو پہنچا دیا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو پہنچ چکا ہے, پھر اب وہ نہیں. لیکن اللہ عز و جل یہاں راستہ دکھاتا ہے, راستہ چلاتا ہے. ہدایت سے مراد دکھانا بھی اور چلانا بھی ہے, لیکن زیادہ تر اہدنا الصراط المستقیم کے حوالے سے خود اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو ترجمہ کیا وہ یہی ہے, اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا, چلانے کی بات. اور چل وہی سکتا ہے, غور سے سنیے گا, اس جملے کو یاد رکھیے گا دل و دماغ کے اندر, چل وہی سکتا ہے جسے خدا چلائے, اپنی مرضی سے نہیں. اسی لیے سورہ فاتحہ میں اس دعا سے پہلے مدد مانگنے کا حکم ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کریں اور تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اور اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم, مولا تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. اس کی مدد جس کے شامل حال ہوگی وہی سیدھے راستے پر چلے گا, وہی سیدھے راستے پر. اور سیدھے راستے پر چلانا اس کا کام ہے. یہ بھی ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے, کون سیدھے راستے پر چل سکتا ہے اور کون سیدھے راستے سے بہت سکتا ہے. قرآنی آیات کا انبار ہے, اس کے اوپر انبار لگا ہوا ہے, کون بھٹک سکتا ہے اور کون سیدھے راستے پر چل سکتا ہے. وہ ساری صفتیں جس سے انسان بہک جاتا ہے اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا, اور وہ ساری صفتیں جس سے انسان سیدھے راستے پر چل سکتا ہے اس کا بھی ذکر اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں فرمایا. تو عبادت کی ہدایت, یہ جو دعا ہم کرتے ہیں نا, لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اس میں تینوں چیزیں شامل ہیں. پہلی چیز ایمان کی ہدایت, کہ جو مولا تو نے ہمیں ایمان کی ہدایت عطا فرمائی ہے, اب ہمیں گمراہ نہ کرنا, ہمارا دل ٹیڑھا نہ کرنا. اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ مولا تو نے جو ہمیں عبادت کی ہدایت عطا فرمائی ہے تو ہمارا دل ٹیڑھا نہ کرنا, گمراہ نہ کرنا, یہ عبادت کا ذوق و شوق ہمارا باقی رہے. اور تیسری قسم معاملات کی ہدایت, لین دین, تعلقات, لوگوں سے سلوک, یہ بہت بڑی چیز ہے. معاملاتی زندگی آج اگر مسلمانوں کی دیکھی جائے
تو بہت خراب ہے، بہت خراب ہے، بہت خراب ہے۔ اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ کسی انسان کو پہچاننے کے لیے صوم و صلات کو نہیں، معاملات کو دیکھو کہ معاملات میں وہ کیسا ہے۔ تو اللہ اگر کسی کو معاملات درست کرنے کی ہدایت عطا فرما دے، مثال کے طور پر سچ بولنے کی، وعدے کی وفا کرنے کی، حسن خلق سے پیش آنے کی، اسی طریقے سے کسی کی خیانت سے بچنے کی، یہ ساری توفیق عطا فرما دے تو اللہ عز و جل کا اس بندے پر خصوصی کرم ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں یہاں پر دعا اللہ کی بارگاہ میں جو کی جا رہی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہاں تک پہنچ گئے نا؟ اے اللہ، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے رب، دل ٹیڑے نہ کر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی۔ اور پھر کیا دعا کی جاتی ہے؟ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ مراد یہ ہب لنا، ہبا، ہبا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ دینا، گفٹ کے معنی میں ہوتا ہے، کسی کو دے دینا۔ دینے کے دو طریقے ہیں یا تین طریقے ہیں۔ کوئی پیسہ دے، آپ اس کے عوض میں کوئی چیز دیں، سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ کوئی پیسہ دے، اس کے عوض میں کوئی چیز آپ دیں، یہ بیع و شرع کے معاملے میں ہو گیا، لینا دینا، لے بھی رہے ہیں دے بھی رہے ہیں۔ لیکن ہیبا کے معنی کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ ہیبا کے معنی یہ ہوتا ہے بغیر معاوضے کے کچھ دینا، لینا کچھ بھی نہیں، بغیر کسی معاوضے کے دینا۔ تو بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے ربنا ہب لنا من لدنک رحمہ، ہمیں رحمت عطا فرما بغیر معاوضے کے، اس لیے کہ تو رحمان و رحیم ہے۔ اور ایک رحمت بغیر مانگے تھوڑی اس نے دی ہے۔ پانی ہم نے نہیں مانگا بغیر، آسمان ہم نے نہیں مانگا بغیر تقاضے کے، اور ہم سے معاوضہ۔ آپ سوچئے نا، سانس بھی تو رحمت ہے نا، لیتا ہے کچھ پیسہ اللہ ہم سے؟ یہ اللہ عز و جل سے ہم یہ کہہ رہے کہ مولا ہمیں عطا فرما، دے دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیشہ دعا کے اندر اس چیز کو آپ قرآن کے اس پہلو سے دیکھیں گے۔ مغفرت کی دعا کی گئی تو یہ کہا گیا اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رحم مانگا گیا تو خیر الراحمین، مغفرت مانگی گئی تو غفار الذنوب۔ اس طریقے سے جب عیب پوشی کی بات ہوئی تو لفظ ستار کا، تو یہاں جب کہا جا رہا ہے وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت، تو اب یہ جب تم رحمت مانگ رہے ہو تو اب مانگنے کے ساتھ اس کو جب پکارو تو بہت دینے والے کی حیثیت سے پکارو، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو ہی بڑا دینے والا ہے، سب سے زیادہ، اور اگر بڑا کوئی دینے والا ہے تو مولا تو ہی ہے۔ وہاب کے معنی ہوتا ہے دینے والا، بہت دینے والا۔ اب اس میں آپ دیکھیں مبالغہ کس کو کہتے ہیں؟ مبالغہ کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے لمٹ، ایک ہے ان لمٹ۔ بہت زیادہ کے لیے مبالغہ کا استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں وہاب کہا گیا، یعنی مولا تو تھوڑا دینے والا نہیں، بہت دینے والا ہے، اور ایسا دینے والا ہے کہ بن مانگے دینے والا ہے، بغیر طلب کے دینے والا ہے، اور ایسا دینے والا ہے، ایسا دینے والا ہے کہ تیرے دینے سے تیرے خزانے میں کوئی کمی بھی نہیں آتی، اس لیے کہ ہر دینے والا اپنے خزانے کو دیکھتا ہے، کوئی دولت دیتا ہے، کوئی بھیک دیتا ہے، کوئی مکان دیتا ہے، کوئی کیا دیتا ہے، کوئی کیا دیتا ہے، لیکن اے اللہ تو جو بندہ مانگے وہ سب عطا کرتا ہے، اور تھوڑا نہیں، اس لیے کہ تیری شان یہ ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ فرماتا ہے ہر چیز کا خزانہ میرے پاس ہے، تم جو مانگو گے میں بہت زیادہ تمہیں عطا کرنے کے لیے تیار۔ یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں یہاں پر بتا دوں حدیث مبارکہ کی روشنی میں، تاکہ آپ کی سمجھ میں اچھی طریقے سے یہ بات آ جائے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے زنا سے بچا، اے اللہ مجھے چوری سے بچا۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دل جو ہے نا پلٹتا رہتا ہے، پلٹتا رہتا ہے، کب میرا دل بدل جائے، کب میرا دل پلٹ جائے، اس لیے میں ان برائیوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو یہ دعا مانگتے ہوئے دیکھا،
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ اتنی عظیم دعا ہے کہ اگر کوئی اس دعا کو کرے اور اس دعا کا ورد اپنی زندگی کے اندر شامل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اسے ایمان پر ثابت قدمی کی توفیق